السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ ہم چیپٹر نمبر 3 کی ریویژن سٹارٹ کر رہے ہیں، پیج نمبر 18۔ لاسٹ چیپٹر میں ہم نے پڑھا کہ کیسے کس طرح کروسو اتنی محنت سے اپنا فورٹ تیار کرتا ہے اپنی حفاظت کے لیے۔ اب یہاں پر 10-12 دن گزرنے کے بعد کروسو کو لگ رہا تھا کہ اسے لانگ اسٹے کی تیاری کر لینی چاہیے، کیونکہ اب تک اس کے یہاں سے باہر نکلنے کے کوئی آثار نہیں تھے، اور وہ مین لینڈ پر بھی نہیں تھا، وہ آئی لینڈ پہ تھا۔ اس کا ارد گرد سب جگہ سمندر سے گھری ہوئی تھی، اور اب تک اس کو کوئی دوسرا انسان بھی نہیں ملا تھا جو اس میں کوئی امید پیدا ہو کہ وہ یہاں سے نکل سکتا ہے کسی بھی طرح۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں پر اگر اتنا عرصہ رہنا ہے تو اپنے رہائش کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سا بہتر کیا جائے۔ پہلے تو اس نے ساری چیزیں جو اپنا سامان رکھا تھا وہ اچھے سے ارینج کر کے سنبھال کے رکھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کے پاس جو بھی کھانا یا جو بھی کچھ پڑا ہوا ہے وہ اس کے لیے کھانے کے لیے کافی نہیں ہے، اور وہ صرف ان چیزوں پر گزارا نہیں کر سکتا، اس کو میٹ یا اس طرح کی بھی چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ اس کا جو گن پاؤڈر تھا وہ بھی اکثر کبھی بارش میں گیلا ہو جاتا تھا، کبھی دھوپ کی وجہ سے جل جاتا تھا، اور اس کا جو اس نے اپنا کینڈل بنایا تھا وہ کبھی اس کی وجہ سے بھی جل سکتا تھا۔ اسے اس طرح کے خدشات ہونے لگے تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ گن پاؤڈر کو سیپریٹ جو بیگز ہیں چھوٹے چھوٹے بنا کر اس میں ڈال دیا جائے۔ اس نے 240 جو اس کے 240 پاؤنڈ کا اس کا جو بھی سارا گن پاؤڈر تھا اس نے اس کو 100 پاؤچ بنا کے اس میں ڈیوائڈ کر دیا، تاکہ اگر ایک پاؤچ خراب ہو جائے تو دوسرا خراب نہ ہو، باقی سارا بچ جائے اور اس کے ضرورت کے وقت اس کے کام آ سکے۔ اس کے بعد اس نے سوچا کہ کسی بکری کا یا بھیڑ کا شکار کر کے کھایا جائے، کیونکہ اسے میٹ کی کافی ضرورت تھی۔ اس نے بکریاں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی وہ پکڑنا چاہتا تو وہ پہلے ہی بھاگ جاتی تھی، کیونکہ وہ ویلے میں تھی۔ ویلے کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو۔ وہ جتنی دیر نیچے کھڑا ہوتا تو وہ اوپر آتے ٹائم اسے نیچے کھڑا دیکھ لیتی اور وہ واپس اوپر بھاگ جاتی تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ ان کے آنے سے پہلے ہی پہاڑ کے اوپر جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ وہ پہاڑ کے اوپر جا کے چھپ کے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی انہوں نے پہاڑ چڑھنا شروع کیا تو اس سے پہلے کہ وہ کروسو کو دیکھتی، کروسو نے ان کو دیکھ کے ایک بکری کا شکار کر لیا۔ اس نے ایک گوٹ کو مار دیا اور اسے لے کر جا رہا تھا، تو ساتھ ہی اس کا چھوٹا سا بچہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اسے بہت برا لگا اس کے لیے، لیکن اب کروسو کے لیے بھی اس کو کھانا جو ہے بہت ضروری تھا۔ اس نے اس بچے کو بھی ساتھ لے لیا کہ بعد میں جب وہ بڑا ہوگا تو وہ بھی اس کے کام آ سکتا ہے۔ لیکن اس بچے نے کھانا پینا چھوڑ دیا اپنے ماں کے مرنے کے بعد، جس کی وجہ سے کروسو کو اس کو بھی ذبح کر کے کھانا پڑا کہ اس سے پہلے کہ وہ بھوک سے مر جاتا، تو اس نے اس کو ذبح کر کے کھا لیا کہ وہ کسی کام آ سکے۔ ان دونوں کے بکرے کے اور اس بچے کے گوشت سے اس کو اتنا گوشت مل گیا تھا کہ وہ کافی عرصے تک اس پہ گزارا کر سکا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس باقی ساری چیزیں بھی اس نے کافی بچائی ہوئی تھیں، ابھی تک اس کا گزارا ہو رہا تھا۔ 10-12 دن ہوئے تھے، ابھی تک اس کو یاد نہیں تھا کہ اسے 10 دن ہوئے ہیں یا 12، اس کا صرف اندازہ تھا۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک کیلنڈر پریپیئر کیا جائے جس سے اسے اندازہ ہو سکے کہ وہ کتنا عرصہ یہاں پر رہ چکا ہے، یا جس دن اگر کبھی کوئی چانس ہو سکا اور وہ یہاں سے جا سکا تو اسے پتہ ہو کہ وہ کتنے عرصے بعد یہاں سے جا رہا ہے، اور وہ کسی کو بتا بھی سکے کہ میں اتنا عرصہ وہاں رک کر آیا ہوں، اور اگر کبھی بھی نہ نکل سکے تب بھی اس کو وقت کا اور سالوں کا اندازہ ہوتا رہے۔ اس نے کیلنڈر بنانے کے لیے ایک پوسٹ کاٹی، اس طرح سے ایک لاگ لیا لکڑی کا، اس پہ 2 پٹے لگا کر 2 چھوٹے چھوٹے پٹے کاٹ کر جن کو پوسٹ پر اس نے اٹیچ کر کے اس طرح سے ایک پوسٹ پورا تیار کر لیا۔ اس پہ اس نے لکھا کہ وہ کس ڈیٹ کو یہاں پر آیا تھا، 30 سپٹمبر 1659 کو۔ اس کے بعد اس نے ہر دن کا ایک نوچ یعنی کہ ایک کھرونچ لگانی شروع کر دی اس لکڑی پر۔ ہر دن کی ایک کھرونچ ہوتی تھی، اور جو 7واں دن ہوتا تھا یعنی کہ وہ منڈے سے لے کر سیٹرڈے تک ایک ایک نوچ جو ہے اس لکڑی پہ لگاتا رہتا، تو جو 7 سنڈے کی نوچ تھی وہ اس سے ڈبل ہوتی تھی، اور جو منتھ کی ہوتی تھی وہ سنڈے والی سے ڈبل ہوتی تھی، تاکہ اسے پتہ ہو کہ کب نیا مہینہ سٹارٹ ہوا۔ اس طرح سے اس نے اپنا کیلنڈر رکھنا شروع کیا تاکہ اسے پتہ چلے۔ دوسری چیزیں جو وہ یوز لیس سمجھ کے لے کے آیا تھا اپنے شپ سے، جیسے کہ بکس اور بہت ساری چیزیں، وہ اسے ابھی بہت کام آ رہی تھیں۔
پین اور پینسلس، کیمپسز، چارٹس، بکس اور بہت ساری چیزیں وہ وہاں سے لے کے آیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے جو چیز اس نے مینشن نہیں کی پہلے، وہ تھا 2 کیٹس اور ایک ڈاگ تھا ان کے پاس شپ پر۔ وہ تینوں کو اپنے کارگو پر جو ہے واپس لے آیا تھا اپنے پاس آئی لینڈ پہ۔ جو ڈاگ تھا وہ اب تک اس کے ساتھ رہ رہا تھا، لیکن کروسو جو ہے بہت افسوس کر رہا تھا کہ یہ تو بول تک نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اس کے پاس ایک پیٹ تھا جس کے ساتھ وہ اپنا ٹائم سپینڈ کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں تھیں جو ساری وہ لے کے آیا، وہ کہیں نہ کہیں اس کے کام آ رہی تھیں، جہاں پر اس نے ڈائریکشنز دیکھنی ہوتی تھی، جہاں پر اس نے مارکس کرنے تھے اپنے لیے کچھ نہ کچھ لکھنے کے لیے، اپنی بلانگنگس کو لسٹ آؤٹ کرنے کے لیے۔ اس نے اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں، ساروں کے پارسل جو لوگ لے کے آئے ہوئے تھے، اپنا اپنا سامان جو بچا کچا کشتی میں رہ گیا تھا ڈوبنے کے بعد وہ، اور جو کیپٹن کے کیبن میں جتنا کچھ مل سکا، جو میپس وغیرہ، وہ سب وہ اٹھا کر لے آیا۔ باقی چیپٹر کی ریویژن ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس کے نوٹس پرووائڈ کر دوں، لیکن اگر نہیں بھی مل سکے تو آپ کو نیکسٹ لیکچر میں پرووائڈ کر دیے جائیں گے۔ تب تک آپ لوگ کائنڈلی اپنا اس کی ریویژن اور ریڈنگ کر لیں، اور اس کے علاوہ آپ کو سینٹنسز دیے گئے تھے، اگر تو آپ لوگوں نے وہ نہیں کیے تو وہ بھی آپ کمپلیٹ کر لیں۔ فردر آپ کو سینٹنسز، ورڈ میننگز اور کویشچن آنسرز چیپٹر کے پرووائڈ کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے ان نون نمبر سے کالز کریں گے تو آئی وانٹ اٹینڈ یور کالز۔ آپ لوگ کائنڈلی مجھے ٹیکسٹ میسیج کیا کرو، پہلے اپنا نام اور کلاس لکھ کے، اس کے بعد واٹس ایپ پہ وائس نوٹس اور میسیجز اینی ٹائم آئی کین رپلائی یو، بٹ فار کالز اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو اٹینڈ کالز آل دا ٹائم۔ کائنڈلی ٹیک کیئر آف یور سیلوز، کمپلیٹ یور نوٹ بکس، اینڈ اللہ حافظ۔